بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اور حساس مسئلے پر تفصیل سے بات کریں گے، اور وہ ہے حالت جنابت میں سونا، کھانا پینا اور روزمرہ کے کام کاج کرنا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اکثر لوگ لا علمی کی وجہ سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں انسان ناپاک ہو جاتا ہے، اس کے جسم، کپڑے اور بستر ناپاک ہو جاتے ہیں، نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے، اور نہ ہی خواتین اس حالت میں کھانا بنا سکتی ہیں یا بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگ یہ وہم بھی رکھتے ہیں کہ غسل سے پہلے آٹا گوندنے یا کھانا پکانے سے بے برکتی آ جاتی ہے، حالانکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی کسی بات کی کوئی بنیاد موجود نہیں۔ اسلام ایک آسان دین ہے اور جنابت کوئی گناہ نہیں، بلکہ ایک طبعی حالت ہے جو میاں بیوی کے باہمی تعلق یا احترام کے بعد پیش آتی ہے، اور شریعت کے مطابق جنابت کی حالت میں صرف چند مخصوص امور ممنوع ہیں، جن میں نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور مسجد میں ٹھہرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ کھانا پینا، سونا، روزمرہ کے گھریلو اور معاشرتی کام انجام دینا، سحری تیار کرنا، روزے کی نیت کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور ماں کا بچوں کو دودھ پلانا بالکل جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح اور معتبر احادیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مسلمان کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ حالت جنابت میں تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ملاقات کے موقع پر فرمایا کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا، اور اسی مضمون کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات جنابت کی حالت میں ہی سو جاتے تھے اور بعد میں غسل فرماتے تھے۔ بعض اوقات سونے سے پہلے صرف وضو کر لیتے تھے اور کبھی غسل کر کے سوتے تھے، یعنی یہ تینوں طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں اور سب جائز ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں کھانا کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے طریقے کے مطابق وضو کر لیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب اور افضل ہے۔ اسی طرح شرمگاہ کو دھونا بھی بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی تعلیم دی کہ جنابت کی حالت میں سونے سے پہلے وضو کر لیا کریں۔ ناظرین گرامی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں گھبراہٹ، وسوسے اور خود ساختہ پابندیاں شریعت کا حصہ نہیں۔ بہتر اور افضل یہی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو غسل کر لیا جائے تاکہ عبادات میں آسانی ہو، لیکن اگر کسی مجبوری یا تاخیر کی وجہ سے غسل فوراً نہ ہو سکے تو کھانا پینا، سونا اور تمام جائز روزمرہ کام کرنا بالکل درست ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دین کو صحیح علم کے ساتھ سمجھیں، غلط رسم و رواج اور وہم و گمان سے بچیں، اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی صحیح اور معتبر روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنابت کی حالت میں مسلمان ناپاک نہیں ہوتا، اور اس پر زندگی کے عام اور روزمرہ کے تمام امور انجام دینا جائز ہے۔ البتہ عبادات کے حوالے سے شریعت نے چند مخصوص حدود مقرر کی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر جنابت کے بعد سونے سے پہلے غسل کر لیا جائے تو یہ افضل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ بعض اوقات آپ غسل میں تاخیر فرما لیتے تھے اور صرف وضو کر کے سو جاتے تھے، اور جب پانی میسر نہ ہوتا یا فوراً غسل ممکن نہ ہوتا تو تیمم بھی فرمایا جاتا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ غسل جنابت واجب ہے، مگر اس کے وقت میں وسعت رکھی گئی ہے، یعنی غسل کو کچھ دیر مؤخر کیا جا سکتا ہے، اور اس سے پہلے کھانا پینا، سونا اور روزمرہ کے کام انجام دینا بالکل جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات
جنبی ہونے کے باوجود فوراً غسل نہیں فرماتے تھے، بلکہ اسی حالت میں سو جاتے اور بعد میں غسل کر لیتے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنابت معمولات زندگی میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھونا مستحب عمل ہے، کیونکہ اس سے طہارت، پاکیزگی اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ روزہ دار کے لیے بھی یہی اصول لاگو ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہو تو اس کا روزہ درست رہتا ہے۔ وہ وضو کر کے سحری یا دیگر امور انجام دے سکتا ہے اور بعد میں غسل کر کے نماز ادا کر لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ دین میں غیر ضروری سختی، خوف اور وسوسے کی کوئی جگہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور اقوال سے بھی یہی اصول سامنے آتا ہے کہ اسلام میں طہارت اور عبادات کے معاملات میں آسانی اور اعتدال بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اور انسان کو دین اور دنیا دونوں کے معاملات میں توازن کے ساتھ چلنا چاہیے۔ نہج البلاغہ اور دیگر معتبر کتب سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جنابت کی حالت میں وضو یا تیمم کے ذریعے زندگی کے معاملات جاری رکھنا جائز ہے۔ کھانا پینا، کام کاج کرنا اور بچوں کی دیکھ بھال کرنا درست ہے، جبکہ غسل بعد میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اسلام کا مقصد انسان کو غیر ضروری مشقت میں ڈالنا نہیں، بلکہ فطری، آسان اور متوازن زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ آراء، اقوال اور منقول تعلیمات سے یہ واضح اصول سامنے آتا کہ حالت جنابت میں انسان ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کے معلومات جاری رکھنا، وضو اختیار کرنا، غسل میں وقتی تاخیر کرنا اور عبادات میں اعتدال قائم رکھنا شریعت اسلامیہ کے عین مطابق اور مستحب عمل ہے، تاکہ مسلمان جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے متوازن رہے اور دین و دنیا کے معاملات میں آسانی اور سہولت حاصل کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ دین میں غیر ضروری سختی اور تنگی سے بچنا چاہیے، کیونکہ اسلام فطرت کے مطابق آسانی اور اعتدال کا دین ہے۔ اسی لیے جنابت کے بعد فوری غسل اگرچہ واجب ہے، لیکن اس میں ایسی گنجائش رکھی گئی ہے کہ انسان اپنی ضروریات اور حالات کے مطابق اسے مؤخر بھی کر سکتا ہے، بشرطیہ کہ عبادات کے لیے شریعت کے مقرر کردہ اصولوں کی پابندی کی جائے۔ اسی حقیقت کی عملی اور روشن مثال ہمیں عظیم صحابی رسول حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نظر آتی ہے، جو اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان لانے والوں میں شمار ہوتے ہیں اور اپنی بے مثال شجاعت، غیر متزلزل ایمان اور عظیم قربانی کی وجہ سے تاریخی اسلام میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم عمری ہی میں اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار اور قریبی ساتھی بن گئے۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے اور اپنی جان، طاقت اور وسائل کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا۔ جنگ احد کے دن جب مسلمانوں کو سخت آزمائش کا سامنا تھا، دشمن کی یلغار شدید تھی اور میدان جنگ ہر طرف خطرات سے گھرا ہوا تھا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا خوف و تردد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا اور میدان جنگ میں کود پڑے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت جنابت میں تھے، کیونکہ رات کے وقت نکاح یا کسی نجی مصروفیت کی وجہ سے غسل کا موقع نہ مل سکا تھا، مگر اس فطری حالت نے نہ آپ کے ایمان کو کمزور کیا اور نہ ہی آپ کے جذبہ جہاد میں کوئی رکاوٹ بنی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر غسل کیے دشمن کا مقابلہ کیا، نہایت بہادری سے لڑے اور بالآخر جام شہادت نوش کر لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیج کر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا ہے۔ اسی عظیم اعزاز کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ واضح پیغام دیتی ہے کہ جنابت کوئی ناپاکی یا گناہ نہیں، بلکہ ایک فطری کیفیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل قدر نیت، اخلاص، ایمان اور قربانی کی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی
دلیل ہے کہ شریعت میں آسانی، وسعت اور اعتدال کو بنیادی حیثیت حاصل ہے تاکہ انسان غیر ضروری وسوسوں اور سختیوں میں مبتلا ہوئے بغیر دین پر عمل کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملی مثال مل کر مسلمانوں کو یہ سبق دیتی ہیں کہ طہارت، عبادت اور روزمرہ زندگی کے معاملات میں توازن قائم رکھا جائے اور ایمان، شجاعت اور قربانی کو محض اقوال تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ عملی زندگی میں نافذ کیا جائے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ حالت جنابت میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے تحت فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے انہیں غسل دیا، نہ صرف غسل دیا بلکہ پاکیزہ کپڑوں سے ڈھانپا اور ان کے جسد مبارک کو اس عزت و احترام کے ساتھ اٹھایا جیسے خود رب کائنات نے انہیں سربلندی عطا فرمائی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ واقعہ اسلام کی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جو ہر دور کے مسلمان کے دل میں ایمان، حوصلہ اور قربانی کی نئی روح پھونک دیتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قدر ایمان کی مضبوطی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور دین حق کی راہ میں جان قربان کرنے کی ہے۔ جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کو ان کی شہادت کی خبر پہنچی تو وہ فطری طور پر غمزدہ ضرور ہوئی، لیکن اس غم کے ساتھ ان کے دل میں فخر بھی تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے شوہر کو اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بلند ترین درجے پر فائز فرمایا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں ایک زندہ مثال ہے کہ دین اسلام کی خاطر اپنی خواہشات، آرام اور حتیٰ کہ اپنی جان تک قربان کر دینا کیا معنی رکھتا ہے۔ اس لیے علماء، خطباء اور اہل ایمان ان کے کردار کو بیان کرتے ہیں تاکہ امت کے دلوں میں ایمان تازہ ہو اور قربانی کا جذبہ بیدار رہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ عظیم سبق ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینا، خوف کو پس پشت ڈال دینا اور ہر حال میں دین اسلام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ سے سچی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت اور دین اسلام کے لیے بے مثال قربانی نے انہیں وہ مقام عطا کیا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کے نزدیک شہداء کے زمرے میں شامل ہوئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں نکلے تو ہر قدم پر اللہ کا نام بلند کیا اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ آپ کے دل میں موجود ایمان کی حرارت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہ صرف ایک عظیم مجاہد بنایا بلکہ انسانیت کے لیے ایک لازوال نمونہ بھی قائم کیا جسے ہر دور کے مسلمان یاد رکھتا ہے۔ آج بھی مومنین حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اپنے یقین کو تازہ کرتے ہیں اور اس واقعے کو سن کر اپنے اندر وہ طاقت محسوس کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قربانی دینے والوں کو عطا کی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ کہ حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تاریخ اسلام میں ہمیشہ ایک روشن ستارے کی طرح چمکتا رہے گا۔ اس واقعے سے ہمیں کئی عملی اور قیمتی اسباق بھی ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ مضبوط ایمان انسان کو ہر خوف اور پریشانی پر غالب آنے کی قوت عطا کرتا ہے۔ حالانکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ اپنی ذاتی خوشیوں میں مصروف ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو ہر چیز پر ترجیح دی۔ دوسرا سبق یہ کہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی کا مقام نہایت بلند ہے، کیونکہ حالت جنابت میں ہونے کے باوجود حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اعلیٰ مرتبہ ملا اور فرشتوں نے خود ان کو غسل دیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ کی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔
تیسرا سبق یہ ہے کہ اسلام طہارت اور عبادات کے معاملے میں اعتدال اور آسانی کا دین ہے۔ شریعت بندے پر غیر ضروری سختی نہیں ڈالتی بلکہ حالات کے مطابق عمل کی اجازت دیتی ہے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی ذمہ داری کو پہچانتے ہوئے اللہ کی راہ میں ڈٹ جانا چاہیے، جیسے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان، طاقت اور ایمان سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا۔ پانچواں اور اہم سبق یہ کہ قربانی صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہوتی ہے، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں موجود اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نے انہیں نہ صرف ایک عظیم شہید بنایا بلکہ روحانی بلندیوں کا حامل انسان بھی بنایا۔ اور یہی اخلاص ہر مسلمان کو اپنے ہر عمل میں اختیار کرنا چاہیے۔ حالت جنابت کے حوالے سے احادیث نبویہ میں مزید واضح مثالیں ملتی ہیں جو اس بات کو مضبوطی سے ثابت کرتی ہیں کہ جنابت کوئی ناپاکی یا گناہ نہیں بلکہ ایک فطری حالت ہے، اور اس میں زندگی کے معاملات جاری رکھنا جائز ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حالت جنابت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، مسلمان کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جنابت انسان کی طہارت ذاتی کو ختم نہیں کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں کھانا بھی کھاتے تھے اور سوتے بھی تھے، البتہ جب سونا چاہتے تو وضو فرما لیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو مستحب ہے، واجب نہیں۔ ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جنابت کی حالت میں سویا جا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، ہاں، جب وضو کر لو۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ غسل میں تاخیر کی اجازت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فجر کے وقت اس حال میں آ جاتا ہے کہ آپ جنبی ہوتے، پھر آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھتے۔ اس سے ثابت ہوتا کہ جنابت کی حالت میں صبح ہونا روزے کے لیے نقصان دہ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات جنابت کی حالت میں صرف شرمگاہ دھو کر وضو کرتے اور پھر سو جاتے اور بعد میں غسل فرماتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنبی شخص اگر کھانا کھانا چاہے تو وضو کر لے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کھانا پینا بھی جنابت میں جائز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جنابت میں آدمی بازار جا سکتا ہے، کام کر سکتا ہے اور لوگوں سے مل سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان تمام احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ شریعت اسلامیہ جنابت کے معاملے میں آسانی اور اعتدال کی تعلیم دیتی ہے۔ غیر ضروری وسوسوں اور سختیوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ غسل جنابت اگرچہ فرض ہے مگر اس کا وقت وسیع ہے، اور اس دوران وضو کے ساتھ زندگی کے تمام جائز امور انجام دینا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت اور بالکل درست ہے۔ حالت جنابت قرآن کی روشنی میں جائز اور ناپاکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عبادت کے لیے طہارت لازمی ہے، لیکن غسل کی تاخیر یا تیمم جائز ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں، یعنی جنابت کی حالت میں روزمرہ کے کام جاری رکھنا درست ہے۔ قرآن میں فرمایا، اور اپنے رب کی عبادت کرو اور کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، سورہ النساء آیت نمبر 36۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادات میں اعتدال ضروری ہے۔ جنابت کے دوران بھی وضو یا تیمم سے عبادت جاری رہ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تمہیں پاکیزہ رہنے کا حکم دیتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ غسل واجب ہے
مگر آسانی اور فطری طہارت برقرار رکھنا مقصد ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور جو کچھ تمہارے لیے آسان ہو اسے اختیار کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ اس اصول کے تحت جنابت میں کھانا پینا، سونا، روزمرہ کے کام اور بچوں کی دیکھ بھال جائز ہیں۔ غسل واجب ہے لیکن فوری نہ کرنا جائز ہے۔ وضو اور تیمم کے ذریعے عبادت جاری رکھی جا سکتی ہے۔ جنابت زندگی کے معاملات میں رکاوٹ نہیں، شریعت کا مقصد سختی نہیں بلکہ آسانی اور اعتدال ہے۔ ایمان اور طہارت کے ساتھ روزمرہ کے معاملات جاری رکھنا درست اور مستحب ہے۔ ہر مسلمان کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ایمان، قربانی، شجاعت اور اللہ پر بھروسہ کے اصولوں کو اپنانا چاہیے تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے۔ یہ تمام اصول ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ایمان کی پختگی، اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، خوف پر غلبہ اور قربانی دینا اسلام میں سب سے عالی اور عملی سبق ہے جو ہر مسلمان کی زندگی میں نافذ ہونے چاہیے۔ بیت رضوان اسلام کی تاریخ کا ایک نہایت عظیم اور ایمان افروز واقعہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیش آیا اور قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر فرمایا۔ یہ واقعہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا گیا اور حدیبیہ کے مقام پر مذاکرات ہوئے۔ اس دوران صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم میں شدید تشویش پیدا ہوئی کیونکہ انہیں شبہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس وقت صحابہ کرام کی تقریباً تعداد 1400 تھی اور سب خوف زدہ تھے، مگر وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر حالت میں کھڑے رہنے کا عزم رکھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں تو کیا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے یا پیچھے ہٹ جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ بیعت کرو کہ تم ہر حالت میں میرے ساتھ رہو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے بیعت الشجرہ کے درخت کے نیچے جمع ہو کر اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر رکھے اور اللہ کی راہ میں وفاداری اور ثابت قدمی کا عہد کیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ فتح ہو یا شکست، امن ہو یا جنگ، چھوٹے نقصان یا بڑا خطرہ، ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ بیعت محض رسمی نہیں تھی بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے اپنے خوف، شبہات اور کمزوریوں کو پیچھے رکھ کر دل میں پکا عہد کیا کہ وہ ہر مشکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری اور استقامت سے کھڑے رہیں گے۔ اس دوران معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں اور قریش نے انہیں قتل نہیں کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا جو مسلمانوں کے لیے بے حد حکمت والا فیصلہ ثابت ہوا۔ بہت سی قبائل اسلام کی طرف راغب ہوئیں اور اسلام کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ بیعت رضوان نے مسلمانوں میں اعتدال، استقامت، تحمل اور ایمان کی گہرائی کو ظاہر کیا۔ قرآن میں اللہ نے ان مومنوں سے رضامندی ظاہر کی اور ان کے دلوں میں ایمان اور اللہ کی رضا کی محبت کو بڑھایا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان، وفاداری اور اللہ کی راہ میں ثابت قدمی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ مشکلات میں اللہ کی ہدایت اور اس کی رضا کی تلاش انسان کو سچائی اور کامیابی تک پہنچاتی ہے۔ بیعت رضوان کی مثال یہ بتاتی ہے کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری سے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ دل میں سکون، طاقت اور فتح عطا فرماتا ہے۔ یہ واقعہ ہر مسلمان کے لیے عمل درس ہے کہ ایمان تعلقات کو مضبوط بنایا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری زندگی کا حصہ بنائی جائے
اور ہر امتحان، ہر مشکل اور ہر چیلنج میں اللہ کی رضا کو اولیت دی جائے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، بیعت رضوان کا یہ عظیم واقعہ ہمیں ایمان، وفاداری، استقامت اور اللہ کی راہ میں قربانی کے عملی سبق دیتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ ہر مسلمان کو ہر حالت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدمی رہنا چاہیے۔ خوف و شبہات کو پیچھے رکھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور ہر مشکل میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنا تاثرات ضرور بتائیں اور اپنے عزیزوں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عظیم سبق سے مستفید ہوں۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی مضبوطی، استقامت اور قربانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آخرت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔